بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ انشاءاللہ العزیز آج سورہ انفال رکوع نمبر 5 جو کہ آیت نمبر 38 سے لے کر 44 تک مشتمل ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ سورۃ انفال آیت نمبر 38 تا 34 جیسے کہ آپ کے بک میں لکھا ہوا ہے، ٹیکسٹ بک میں۔ تو اس میں ہم اس رکوع میں مضامین پڑھیں گے۔ 5 قسم کی مضامین ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کفار کو اللہ کی تنبیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کی اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو ہم پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اگر اپنے افعال سے باز نہ آئے تو جیسے پچھلی امتوں کے ساتھ جو کیا گیا ہے، جو سزا دی گئی ہے، ان کو جو نیست نابود کیا گیا ہے، ایسے ہی آپ کو کیا جائے گا۔ فتنہ فساد کے مکمل خاتمے تک جہاد کا حکم، مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے۔ جب تک دین جو ہے نا سارا اللہ کا نہ ہو جائے اور جو ہے کفار کا فتنہ فساد ختم ہو جائے، اس وقت تک جہاد کرنا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا دوسرا حکم کہ مال غنیمت جو ہے اصل تو اللہ اس کے رسول کا حق ہے، پھر آگے جو ہے جو تقسیم ہوگا مجاہدین میں، غازی میں کس طریقے سے۔ میدان بدر میں لشکر اور قافلے کی جگہ، مسلمانوں کی جگہ کہاں تھی اور کفار کی جگہ کہاں تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ کفار اور حقیقت میں، خواب اور حقیقت میں کفار کی تعداد میں کمی۔ اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو میٹھی نیند سلایا تو مسلمانوں کو خواب آئی کہ کفار تو تعداد میں کم ہیں اور مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں۔ اس کا ہم لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لکم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ قل کہہ دو، للذین ان لوگوں کو جو کفروا کافر ہیں یا جنہوں نے کفر کیا، ان اگر ينتہوا وہ بات آ جائیں، یغفر لہم تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، ما جو قد سلف جو پہلے ہو چکا، جو یہ لوگ کام کر چکے ہیں، جو اعمال کر چکے ہیں، جو گناہ کر چکے ہیں۔ وَإِن يَعُودُوا اگر وہ پھر کریں گے، فقد مضت تو بے شک جاری ہو چکا، سنت الاولین طریقہ اگلے لوگوں کا، جو پہلے لوگوں کے ساتھ اعمال کیے گئے ہیں وہی ان کے ساتھ کیے جائیں گے۔ جو پہلی امتوں کو سزا دی گئی تھی وہ ان کو بھی دی جائیں گی۔ پہلی امتوں کے جو نا یہ حالات بار بار سن چکے ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جب ان امتوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور پیغام خداوندی کو جھٹلایا تو عذاب الہی نے انہیں گھیر لیا، نیست نابود ہو گئے۔ دوسروں کی عبرت کے لیے تاریخ میں صرف ان کا نام اور انجام باقی رہ گئے، ان کا نقشہ دکھا کر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اگر ان لوگوں کی روش بھی ایسی ہی رہی تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جس کو یہ لوگ جانتے ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہہ دو اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس میں بتایا جا رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان لوگوں سے، حتی جب تک، یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنہ فساد فتنہ، ویکون اور ہو جائے الدین دین کلہ سب کا سب، للہ اللہ کے لیے اللہ کا،
فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر وہ جو کرتے ہیں دیکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بامحاورہ ترجمہ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یعنی کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وَإِن اور اگر تَوَلَّوْا وہ روگردانی اختیار کریں گے، پیٹ پھیریں گے، بات نہیں مانیں گے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ کہ اللہ مولاکم حمایتی دوست، نعم المولا کیا ہی اچھا حمایتی، ونعم النصیر اور بہت مددگار ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اور اگر روگردانی کریں گے تو جان رکھو خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خود حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ اس کے بعد اب مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انما کہ جو غنمتم تمہیں مال غنیمت ملے، من شیء کوئی بھی چیز، فإن تو بے شک، للہ اللہ کے لیے، خمسہ پانچواں حصہ، وللرسول اور رسول کے لیے، ولذی القربى اور اہل قرابت کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم اگر کنتم ہو تم، آمنتم ایمان لائے، اگر تم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزلنا اور جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، علی کا مطلب پر، یوم الفرقان فرق کرنے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن بھڑیں گی دو فوجیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھتا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس کا جو ہے بامحاورہ ترجمہ، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لائے ہو یا تمہیں ملی ہیں، اس میں سے پانچواں حصہ خدا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا، یتیموں کا، محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹبھیر ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا
ليهلك من حلق عن بينة ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، سب سے پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ اذ جس وقت، انتم تم، بالعدوہ ناکے پر، الدنیا قریب کے، وہم اور وہ، بالعدوۃ القصویٰ ناکے پر دور کے ناکے پر تھے، والرکب اور قافلہ، اسفل منکم نیچے تم سے، ولو تواعدتم اور اگر تم قرار کر لیتے، لاختلفتم تم میں اختلاف ہو جاتا، فی المیعاد وقت معین میں، لیکن لیقضیہ جو منظور تھا، اللہ کو، امرن کام، کانا تھا، مفعولا ہو کر رہنے والا، لیہلکا تاکہ ہلاک ہو، من ہلکا جو ہلاک ہو، عن بینۃ دلیل پر، ویحییٰ اور زندہ رہے، من حییٰ جو زندہ رہے، عن بینہ دلیل پر، وإن اللہ بے شک اللہ تعالی، لسمیع یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، ایک تو اس میں لکھا ہوا عدوۃ الدنیا، جانب وادی، عدوہ اصل میں وادی کو بولتے ہیں، وادی کی جانب، وادی کی ایک طرف کو عدوہ کہتے ہیں۔ الدنیا مراد وادی بدر کی وہ سمت جو مدینہ طیبہ سے قریب تر تھی، دنیا قریب کو بولتے ہیں جو مدینہ سے قریب تر تھی۔ جنگ بدر میں اسلامی لشکر کی میدان جنگ بدر میں جگہ کی نشاندہی کی یہ کہ جو جگہ مدینہ کے قریب تھی وہ مسلمانوں کو ملی۔ العدوۃ القصویٰ قصوہ اقصی کی مؤنث ہے اور قصوہ دور ہونا سے ماخوذ ہے، اور یہ دنیا کا جو ہے نا ضد ہے۔ اس سے مراد وادی بدر کی دوسری سمت، اس میں جنگ بدر کے وقت میدان بدر میں لشکر کفار کی جگہ کی نشاندہی کی گئی۔ اس میں ایک لفظ ہے الرکب، اس سے مراد تو ابو سفیان کی سرکردگی، جو شام سے وہ جو قافلہ آ رہا تھا وہ ہے تجارتی قافلہ۔ تو اس میں اس کا ہم محاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی۔ اگر پہلے سے طے ہوتا، کیونکہ یہ جنگ جو ہے اتفاقی نہیں تھی، مطلب پہلے سے طے نہیں تھی، اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ اگر پہلے سے قرارداد کر لیتے کہ بھائی اس وقت میں آنا ہے اور لڑائی ہونی ہے، تو ہو سکتا ہے پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی، وقت پہ نہ پہنچ سکتے۔ اس لیے یہ اتفاقی ہوئی، اور وہ جب آئے مکہ کی طرف سے انہوں نے وہ جگہ لے لی، اور جو مدینہ کے قریب جگہ تھی وہ جگہ جانا، وہاں پہ آپ لوگ ٹھہرے، تو آپس میں قرارداد کر لیتے، پہلے سے وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اس سے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے۔ اور کچھ شک نہیں خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب نے بتایا گیا ہے کہ اس میں بتایا ہے مسلمانوں کو خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔
وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. اس جب یریکہم تمہیں دکھایا ان کو اللہ نے فی منامکا تمہاری خواب میں قلیلاً کم کر کے ولو ارکہم اگر وہ تمہیں دکھاتا انہیں کثیراً زیادہ کر کے لفشلتم تم بزدل پڑ جاتے ولتنازعتم اور آپس میں جھگڑتے فی الامر کام میں ولکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا انہ علیم بے شک وہ جاننے والا بذات الصدور اور ساتھ سینے والی باتیں جو سینے کے اندر دل کے اندر باتیں ان سے بھی واقف ہے. اس سے مراد یہ اگر اللہ رب العزت آپ کو خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے نہ دکھاتے تو آپ ہمت ہار جاتے. یاد کرو جب دکھایا اللہ نے تمہیں لشکر کفار خواب میں قلیل اور دکھایا ہوتا تمہیں لشکر کفار کثیر تعداد میں تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا. اسی کی طرف تذکرہ ہے. اب ہم اس کا بامحور ترجمہ پڑھیں گے. اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے ہو اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلْكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اس میں بتایا گیا ہے وَإِذْ اور جب يُرِيكُمُوهُمْ اس نے تمہیں ان کو دکھایا اس جب التقیتم تم آمنے سامنے ہوئے فی میں اعینکم آنکھیں تمہاری قلیلا تھوڑا ویقللکم اور تھوڑا دکھایا تمہیں فی اعینہم ان کی آنکھوں میں لیقضی اللہ تاکہ کر ڈالے اللہ امرا کام کان مفعولا تھا مفعولا ہو کر رہنے والا وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ اور طرف اللہ کی لوٹائے سب کام یعنی سب کاموں کا رجوع اللہ کی جانب ہے. اس کا جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں لشکر کفار جب تمہارا مقابلہ ہوا تمہاری نگاہوں میں قلیل کر دیا تمہیں ان کی نظروں میں تاکہ دکھائے اللہ وہ کام جو ہو کر رہنا ہے. رضائے الہی تھی کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح یاب کرنا تھا اور کفار کو ذلیل اور رسوا کرنا تھا. اس لیے دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کی نگاہ میں قلیل کر دیا
تاکہ کوئی لشکر دوسرے کی تعداد سے مرعوب ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نہ جائے اور جنگ ضرور ہو۔ اس میں اس کا جو ہے بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اور جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کفار کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ کی جانب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اس کے جو ہے ترجمہ اور تشریح تھوڑی سی کرنی تھی، کر لی۔ اس کے بعد اگلی ایکسرسائز میں انشاءاللہ ہم جو ہے اس کی جو ہے تمارین اور مشقی سوالات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔